اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین حضرات۔ گزشتہ ہفتے کی بریکنگ نیوز میں کراچی، یہاں برسنے والی بارشیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بدحالی سر فہرست رہی۔ پھر اس بار بارش بھی زیادہ ہوئی اور ظاہر ہے پانی بھی زیادہ آ گیا، لیکن اتنا زیادہ کہ شہر کے سب سے پوش علاقے ڈی ایچ اے کے مکینوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ غالباً ان چیخوں کی گونج وزیر اعظم ہاؤس میں بھی سنی گئیں۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے 1113 ارب کے خصوصی کراچی پیکج کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن کراچی کے مسائل کے حل کے لیے صرف پیکج کا اعلان ہی کافی نہیں۔ میں گزشتہ مہینوں میں بارہا کراچی کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہوں۔ اس حوالے سے میرے کالموں میں تجاویز بھی پیش کی گئیں، جن میں سے چند اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، کراچی کی آبادی کا درست تعین کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اسے بین الاقوامی طرز پر میٹروپولیٹن شہر کا درجہ دینا ہوگا۔ نمبر 3، وفاق کو صوبے کے ساتھ مل کر اس شہر کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ نمبر 4، کراچی کے قریب نئے شہروں کے قیام پر سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ اور سب سے اہم نمبر 5، کراچی کا ایک مربوط ایکشن پلان بنانا ہوگا جس کی گزشتہ 5 دہائیوں سے کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کے حالیہ پیکج میں صرف وفاق کا صوبے کے ساتھ مل کر منصوبہ بندی والی تجویز پر عمل درآمد نظر آتا ہے، لیکن کراچی کے لیے ایک جامع ایکشن پلان کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ اس پیکج کے آپریشنل انتظامات پر بھی بے شمار خدشات ہیں، اور جب تک اس کی مکمل منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، 1100 ارب تو کیا، کئی کھرب بھی شہر کراچی کے حالات نہیں بدل سکیں گے۔ اب کی بار اسی موضوع کو لے کر تفصیلاً لکھنے کا پروگرام تھا، لیکن ایک خبر نے اس ارادے کو تبدیلی کی طرف مائل کر دیا۔ اس خبر نے ایک اور بڑے مسئلے کی جانب نشاندہی کی، جس کی موجودگی میں کراچی کیا، ملک کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ خبر کے مطابق سابق ایم پی اے کو ٹریفک سارجنٹ قتل کیس میں عدم ثبوت کے باعث بری کر دیا گیا۔ یہ قتل چند سال قبل سوشل میڈیا پر ویڈیو کی صورت میں وائرل ہوا تھا، لیکن آج اس ویڈیو کو ثبوت نہ تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا گیا۔ ایک بار پھر سوشل میڈیا پر اس فیصلے پر خوب لے دے ہو رہی ہے اور اسے ناانصافی اور انصاف کا قتل قرار دیا جا رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، اور ناانصافی ظلم کا ہی دوسرا نام ہے۔ عدلیہ کسی بھی ریاست کا اہم ترین ستون ہوتا ہے، لیکن جب وہی عدلیہ انصاف کے بجائے ناانصافی بانٹنا شروع کر دے، مجرموں کو آزادی اور بے گناہوں کو سزا کے پروانے ملنے لگیں، جب انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار بن جائے، جب لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق 19 لاکھ مقدمے مختلف عدالتوں میں فیصلوں کے منتظر ہوں، جب ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی قانون کی حکمرانی کے انڈیکس میں پاکستان 126 ممالک میں 170ویں نمبر پر موجود ہو، اور جب 25 سال بعد بھی کئی مقدمات کے فیصلوں کا انتظار ہو رہا ہو، تو ایسے میں عام عوام کا اس عدالتی نظام پر اعتماد باقی نہیں رہتا۔ پھر لوگ اپنے قانونی مسائل کے حل کے لیے سست اور مہنگے نظام انصاف کے بجائے متبادل راستوں کو تلاش کرتے ہیں، جن میں بعض اوقات قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بھی شامل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے آج ملک کے بے شمار مسائل کی جڑ ہمارا عدالتی نظام ہے، جو دراصل 1860 کا وہ نو آبادیاتی نظام ہے جو اس وقت کے حاکم انگریزوں نے مقامی لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ 250 سال پرانا اینگلو سیکسن عدالتی نظام ظلم اور استبداد کی وہ بدترین مثال ہے کہ جس کی صفاقی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ نظام عدل کے لیے نہیں، جبر کے لیے بنایا گیا تھا۔ انگریز کے بنائے ہوئے اس ظالمانہ نظام کی بنیاد وکالت کے پیشے پر ہے، ایک ایسا پیشہ جس کا ذریعہ آمدن جھوٹ بول کر مقدمات کو طول دینے میں ہو۔ اس نظام کی بنیاد ایسے رکھی گئی کہ جج وکیلوں کے دلائل اور شہادتوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ جج بذات خود تحقیق نہیں کر سکتا، بلکہ جھوٹی گواہیوں اور وکیلوں کے پیچیدہ دلائل کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ انصاف کے حصول کے لیے گواہوں اور شہادتوں کا ہونا لازم ہے،
لیکن پھر فیصلہ بھی فوراً ہونا چاہیے، کیونکہ سالوں کے مقدمات میں گواہ بک جاتے ہیں اور شہادتیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ قاتل، ڈاکو اور لٹیرے مہنگا سے مہنگا وکیل کر کے قانونی پیچیدگیوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقدمات کو سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں برسوں کھینچ کر سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اس ظلم اور ناانصافی کا واحد حل اسلامی عدالتی نظام کا نفاذ ہے، وہ نظام جس کی بنیاد عدل پر ہے، جہاں انصاف فوری ہوتا ہے اور ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے۔ قاضی خود تحقیق و تفتیش کرتا ہے، انصاف مفت ہوتا ہے اور اس میں وکیلوں کے جھوٹ اور ان کی بھاری فیسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پوری اسلامی تاریخ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ قتل جیسے مقدموں کے فیصلے چند گھنٹوں میں کیے گئے۔ انصاف کا مہیا ہونا ہر خاص و عام کے لیے ممکن بنایا گیا اور فیصلہ کرتے وقت کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت نہیں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قریش کی ایک عزت دار قبیلے کی عورت فاطمہ بنت اسود کا چوری کا معاملہ پیش ہوا۔ قریش چاہتے تھے کہ بدنامی سے بچنے کے لیے عورت سزا سے بچ جائے، لہٰذا انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے، ان سے کہا کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی سفارش کیجیے۔ جب انہوں نے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل اس وجہ سے تباہ ہو گئے کہ غربا پر بلا تعمیل حد جاری کر دیتے اور عمرہ سے درگزر کرتے تھے۔ یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، قسم ہے رب عظیم کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتیں تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ بخاری۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی اور مثبت تبدیلی کو نہیں پا سکتا جب تک وہاں عدل و انصاف کو نافذ نہ کیا جائے، اور جب ریاست بھی وہ ہو جسے مدینے کی ریاست جیسا بنانے کا دعویٰ ہو تو پھر انصاف صرف نام میں نہیں، کام میں بھی نظر آنا چاہیے۔